ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے ہمارا کیا رول ہے اپنے محلے کی صفائی میں. ہم نے جس چیز کو اپنے ساتھ رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم نے محلے میں جتنے بھی ہم گھر والے رہتے ہیں ہم نے ایک ٹیم ورک بنانا ہے, ہم نے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا ہے اور میں نے اپنی چار دیواری کے باہر بھی اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات محلوں میں کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں نا, اور کمیٹی میں کچھ ممبران کو شامل کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کی ذمہ داری بنا دی جاتی ہے کہ اب بس یہی لوگ سارا کام کریں گے, اور باقی جتنے گھر والے ہوتے ہیں, جتنے محلے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی, بس انہی کی ڈیوٹی رہ گئی. تو ناظرین, ٹیم ورک کے بغیر کبھی جب بھی اجتماعی کام کی نوبت آئے گی تو اکیلے کوئی لوگ چند لوگ مل کے کام نہیں کر سکتے جب تک کہ سب کے سب اس میں اپنی ذمہ داری کو شامل نہ کریں. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ میں جب باہر نکلوں تو میری وجہ سے, کیونکہ آپ دیکھیں مسلمان کے بارے میں مسلمان کی پہچان یا مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے نا, مسلمان کی ڈیفینیشن بھی تو یہی ہے نا کہ وہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان, جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. اگر صرف ہم اس مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں کہ میرے زبان, ہاتھ اور پاؤں سے میں نے دوسرے کو اذیت نہیں دینی, تو زبان سے جب میں باہر نکلوں تو میری گفتگو اتنی شائستہ ہو, اس میں گالی گلوچ اور اس قسم کے لڑائی جھگڑے کے الفاظ اور برائی اور وہ سب نہ ہو جس سے کسی کو اذیت ہو. میرے ہاتھ سے خاص طور پہ لڑائی میں ہاتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں, گندگی پھینکنے میں ہاتھ استعمال ہوتا ہے, میں نے ان چیزوں سے اپنے محلے کو بچا کے رکھنا ہے. پاؤں سے میں چل کے ایسی چیزیں نہ میں کرنے نکلوں جس سے دوسروں کو اذیت ہو. اسی طرح دیکھیں گے ناظرین, ہم سب ایک دوسرے سے بغیر ملے بغیر جانے ایک غائبانہ تعارف کروا لیتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ غائبانہ تعارف کیسے ہوتا ہے نا, اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی. آپ ایک ریسٹورانٹ کی مثال لیجئے, آپ کہیں گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے, آپ تقریباً 8-10 لوگ ہیں اور جس ٹیبل پہ آپ نے جا کر بیٹھنا ہے, آپ اس ٹیبل پر جب بیٹھنے جاتے ہیں تو آپ سے پہلے کچھ لوگ وہاں سے کھا کر اٹھ کر گئے ہیں. وہ لوگ تو آپ کو نہیں جانتے اور نہ ہی آپ سے ان کی ملاقات ہوئی, لیکن وہ اپنا غائبانہ تعارف آپ کو کروا گئے. انہوں نے کس طرح کھانا کھایا, کس طرح کرسیاں چھوڑ کے گئے, کتنا کچرا نیچے گرایا, یہ ان کا تعارف کروا دے گا. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بڑی اچھی ایک بات انسانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آثار چھوڑ کر جاتا ہے نا, قدموا وآثارہم. تو ہم جب اسی طرح دوسری مثال چلے لے لیتے ہیں, آپ ہسپتال جائیے, ہسپتال کی دیواریں ہی آپ کو دیکھ کے بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کس قسم کے لوگ ہسپتال میں آتے ہیں. پان کی پیکیں ہیں تو وہ لگی ہوئی ہیں, سگریٹ کے بٹے ہیں تو وہ گرے ہوئے, ڈسٹ بن خالی ہیں اور کچرا باہر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اسکولز میں جائیں, آپ دفتروں میں جائیے, آپ پبلک پلیسز کے پارکس میں جا کے دیکھیں, لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر کھانا پینا منع ہے, لیکن وہیں پر بیٹھ لو کے کھانا پیتے ہیں اور پھر وہیں پر کچرا پھینک کر چلے جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ یہ غائبانہ تعارف ہم اپنا کس طرح کرواتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا ذکر خیر رکھنا بعد والوں میں. ذکر خیر سے مراد کیا ہے نا کہ جب اس شخص کا نام آئے تو ہم اچھے الفاظ میں اس کو یاد کریں نا. تو یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھا تھا جس سے وہ دوسروں کو اذیت نہیں دیتا تھا یا تکلیف نہیں دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کبھی خبر آتی تھی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے تو آپ ایک سوال پوچھا کرتے تھے. آپ پوچھتے تھے آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ پانے والے سے مراد آپ کی کیا ہوتی تھی کہ اگر دنیا والوں سے اس کو اذیتیں ملی تو اب وہ موت کے بعد راحت پا گیا. اور آرام دینے والے سے آپ کی مراد کیا ہوتی تھی کہ اگر وہ لوگوں کو اذیت دیتا تھا تو گویا اب اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے راحت اور سکون میں آ گئے. تو آپ دیکھیے کہ کہنے کو تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ کچرا ہی تو پھینکا ہے, کوئی اٹھا لے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے دوسرے شخص کو کتنی اذیت ہو رہی ہے. ہم اس کا اگر ہم خیال کرنے لگ جائیں تو شاید ہماری زندگیوں سے یہ نکل جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی کام سنسیئرلی کرنا ہوتا ہے, سنسیئرلی کرنے میں جو آسانیاں ہو جاتی ہیں وہ
ایک انسنسیریٹی کے ساتھ کبھی نہیں ملتی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ میں جس محلے میں رہتی ہوں, میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں جب گھر سے باہر نکلوں تو مجھے باہر بھی صفائی ملے. میرے سامنے بھی اپارٹمنٹس, میرے لیفٹ رائٹ پہ بھی گھر ہیں, تو میں نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے کہ نہیں, کوئی بات نہیں, اگر وہ نہیں اس کا خیال رکھ پا رہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو میں تو کر سکتی ہوں, اور اللہ نے اگر مجھے استطاعت دی ہے, میں افورڈ کر سکتی ہوں, یا اگر میں نہیں بھی کر سکتی تو میں مہینے میں, ہفتے میں ایک دن باہر جا کے باہر کے ماحول کے اوپر نظر ضرور ڈالوں. پھر میں دوسرا کام یہ بھی کر سکتی ہوں کہ آپ جائیں اور جا کے ان لوگوں سے بات کریں جن کی وجہ سے گندگی مچ رہی ہے. ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں گے تو ہم 1 کے 2 نہیں بلکہ ہم 2 کے 11 ہو جائیں گے. اور پھر یہ بات ہم ایک ایک کر کے گھر سے گھر ملائیں گے. اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک تعاون کی بات ہے. اور جتنا تعاون لوگوں کا زیادہ ہوگا اتنا ہی کام آسان ہو جائے گا. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.